پھر رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں پر ٹرانسمیشن جاری ہے. اوور ٹو یو اسلام آباد. تو یہ کاشف صاحب ابھی آپ عمران خان جب خطاب کریں گے، حماس در کہہ رہے ہیں 10 بجے لبرٹی پہنچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب احتجاج کریں، یہ پھر کام آئی تھنک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس کے اوپر تنقید کر لیں، جو مرضی کر لیں، کوئی ایڈورس سٹیپ ابھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے آپ کے پاس قانونی ریکورس اویلیبل ہے. اس وقت تک اکثر بہت سے لوگوں سے جن سے ہم نے چینل پہ بات کی ہے، جو ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ ٹویٹس پڑھیں لوگوں کی جو آئینی ماہرین ہیں، جو قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے. سو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہولڈ کر پائے گا. اگر سب کا یہ خیال ہے کہ فیصلہ غلط ہے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہولڈ کر پائے گا. عمران خان صاحب ذرا تقریر میں تھوڑے زیادہ جذباتی، وہ سری لنکا والا کل بھی انہوں نے بات کاشف صاحب زیادہ سے زیادہ اگر میں اس کو بہت بھی الاؤنس دوں کہ جی وہ بہت دنیا کا ذہین ترین انسان ہے اور بہت بڑا قانون سمجھنے والا ہے، تو وہ یہ کر سکتا تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اس طرح الیکشن ہو گیا، پولنگ ہو گیا ہے، وہ پارٹی ہے، یہ لیٹر آیا ہے. وہ دوسرا موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹری گروپ کر سکتا ہے. تو میں سپریم کورٹ کو یہ رپورٹ بھیج رہا ہوں کہ جناب اس الیکشن کا فیصلہ کر لیں کہ آیا یہ بندے ان کے ووٹ گرنے چاہیے یا ان کے باہر پھینکنے چاہیے. تو یہ یعنی مطلب ایک اس کے پاس آنریبل طریقہ تھا. آؤٹ رائٹلی ان کے ووٹ ریجیکٹ کرتے کہ جو کہ ساری پارلیمانی پارٹی ہے اور کینڈیڈیٹ خود بھی اس میں شامل ہے. یعنی اب کیا اس کا کریں گے؟ اب دیکھیے گا سر، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ہاں بنیادی طور پہ تو وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اگر آپ پرویز الہی صاحب کو ہی بیچ میں سے نکال دیں تو حمزہ شہباز تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئے نا. پارٹی ایڈ کر رہا ہے کہ تم ووٹ نہیں کر سکتے تو ووٹ سے باہر کینڈیڈیٹ فارغ ہو گیا. کل وہ اس کے خلاف ہی بھیج دے کہ میں تینوں کو دوں کہ ایسی کے کینڈیڈیٹ کر سکتے. آئی ہوپ یہ نوبت نہ آئے کہ وہ ڈیسیٹ ہو جائیں. یہ جوک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، لیکن دو چیزیں میری دو باتیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کل بھی سری لنکا کی بات کی تھی. آئی ہوپ کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں کیونکہ یہ معاملات ریسٹرینٹ ہو. آج بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ کورٹ کے اندر اس طرح کی چیز شاید ہولڈ نہ کر پائے. دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے. اس کا قانونی پہلو دیکھ لیں. قانون اور سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ جلد دے دے گی اس چیز پر. کوئی اتنی لمبی چوڑی بحث تو ہے نہیں. انہوں نے صرف آرٹیکل 63 کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایڈوائس کس کی آنی. اگر وہ کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کی ایڈوائس ہے تو ہیڈ کی ایڈوائس تو ریلیونٹ ہوگی. تو اس کا مطلب حمزہ شہباز نہیں رہے اور پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے. پہلی چیز تو یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز ہے، اس پہ تھوڑے سے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، کیونکہ اس وقت آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ بڑے غصے میں خطاب کریں. یہ چیز وہ کل سے کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کیا اس الیکشن میں، کیونکہ وہ ایک تسلسل ہے. جیسے صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ کورٹ سے یہ معاملہ شروع ہوتے یہاں تک، سندھ ہاؤس سے معافی چاہتا ہوں، سندھ ہاؤس سے شروع ہوتے یہاں تک آیا ہے. اور پے در پہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کے اوپر وہ ان کا تھوڑا سا غصہ بڑھتا جاتا ہے. پھر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے. ان کی گفتگو آپ نے سنی جب وہ الیکشن جیتے ہیں، بڑی بہتر ہے، بڑی نفیتلی گفتگو. دوسری طرف زیادہ پارا ہائی ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے سعد رفیق صاحب. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، دوسرا کام کیا ہوگا، یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. اب دوسری سائڈ پریس کانفرنس سے شروع کرے گی. کورٹ کا اس کے اندر آنے کا کوئی اختیار نہیں. یہ معاملہ پارلیمان کے اندر کا ہے، مداخلت نہ کرے گا. یہ کل آپ نے دیکھی تھی نا، سعد رفیق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ عدالت، ہم پارلیمنٹ ہیں، عدالت سے کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر پارلیمانی معاملات کے اندر زیادہ انٹرفیئر نہ کرے. یہ معاملہ پھر پریس کانفرنس کا ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ پریشر پڑنا شروع. جی سنوانا چاہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے کل کیا تھا اس حوالے سے ذرا سنتے ہیں جناب. اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے ابھی کم یا ختم ہونے والی نہیں ہے. ابھی مزید یہ 1-2 دن جتنا بھی ایک عدالت میں جا کے اس پہ فیصلہ آنے میں وقت لگے گا کھچے گا. پنجاب کے جو صوبہ ہے، ملک کا سب سے بڑا صوبہ، اس کی قسمت میں مجھے لگتا ہے 3.5 مہینے سے پچھلے جو انسٹیبلٹی لکھی ہوئی ہے ابھی اس پہ کوئی فرق نہیں آنے والا. لیکن کاشف صاحب کس طرح کا جو احتجاجی ٹون خان صاحب لیں گے بھی اپنے خطاب میں، یا وہ کیسی بات کریں؟ کیونکہ میں بھی دیکھ رہی ہوں مادر صاحب نے کہا جی سب لوگ لبرٹی چوک پہنچے 10 بجے. جس طریقے سے لکھ رہے ہیں نا ٹویٹ فوراً پہنچے، ہاں جیسے اگریسو ٹویٹ اب اپنی لینگویج کے اندر. میرا مسئلہ یہ، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جی، ہم سارے اسی ملک میں رہتے ہیں، ساری انویسٹمنٹ ادھر ہے، سارا جینا مرنا ادھر ہے جی. کیا کریں؟ دیکھیں آپ اس ملک کے حالات بڑے ایک ٹپنگ پوائنٹ پہ آئے ہوئے ہیں، whether you like it or not. حالات ایسے ہیں اور اس کی وجہ پھر میں کہوں گا سندھ ہاؤس سے شروع ہوا معاملہ جو اب تک ختم نہیں ہو پا رہا ہے.
پہلے دن سے کہہ رہے ہیں الیکشن کرا دیں, یہ سارا رولا لارجلی حل ہو جائے گا. ساروں کو کہہ دیں جی الیکشن کا جو نتیجہ آیا وہ قبول کریں, سارے کہتے ہیں قبول کرتے ہیں, کریں گے. ایک الیکشن کرائیں, یہ گند سے ساروں کو اور پھر کیونکہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے اکنامک انسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے نا. اب کل صبح پھر پتہ نہیں کیا ڈالر کا ہوگا, پھر پتہ نہیں کیا اسٹاک ایکسچینج. اب دیکھنا کل پھر 1000 پوائنٹ گری, وہی کہہ رہا ہوں, پھر لوگوں کل تو مارکیٹنگ مطلب کل سے مراد وٹ ایور ورکنگ ڈیٹ ہے, لیکن جب تک کسی پاسے نہیں لگے گا معاملہ, جمعے کو آیا 2 دن میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ, لیکن جب تک کسی طرف نہیں لگتا معاملہ. حمزہ شہباز carry this dubious distinction of being declared null and void for second time. ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا, اب یہ سپریم کورٹ سے بھی ہو جائے گا. مطلب کوئی ایک بہت منفرد جو ہے وہی میں دیکھیں, ایک جو بڑی اہم بات کر کے گئے ہیں نا وہ اعتزاز صاحب, وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں یہ ووٹ بھی جائز ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. کل جو ہے چودھری پرویز لائی صاحب 10 لوگوں کے سائن کروا کے وہ کہیں گے کہ ہماری پارٹی سیپریٹ, ہم جو ہے چودھری ابھی نہیں کر سکتے ہیں سر. 18ویں ترمیم کے بعد میرا اپنا ذاتی خیال یہ فارورڈ بلاکس نہیں بن سکتے. 50% سے زیادہ کی پارٹی ہو جائے تو وہی پارٹی کنسیڈر کی جاتی ہے نا میرے خیال سے. پارٹی ٹیک اوور کر 50% سے زیادہ ناٹ آفٹر 18th میں پھر پارٹی ٹیک آئی تھنک اٹ از دی ابھی اعتزاز صاحب میں میرے بارے میں کہوا چاوا نہیں کوئی. اچھا میں بھی انٹائر پارٹی اپنے آپ کو ایک سیپریٹ گروپ کے طور پر. اچھا یہ بھی پوچھ لینا کسی سے, میرا خیال ہے نو کانفیڈنس آ جائے گی فوراً اگر تو 6 مہینے کی بار نہیں ہے. 6 مہینے کی بار ہے ایک نو کانفیڈنس کے بعد دوسری نو کانفیڈنس لانے تک کی 6 مہینے کے بعد. آئی تھنک ایسا ہی الیکشن کے بعد بھی 6 مہینے کی بار ہے. آئی تھنک ایک نو کانفیڈنس کے بعد 6 مہینے کی بار. اگر وہ اپنی پارٹی بنا کے رجسٹر کرا لیتے ہیں, ہفتہ لگے گا تو دوبارہ ایک چیز ہم بول رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ووٹنگ پروسیس ہوا ہے اس کی رپورٹ جمع ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو جو ہے ویریفائی کرنا ہے, اس کے اوپر جو مور ثبت کرنی ہے کہ یہ پروسیس بالکل ٹھیک طریقے سے ہو گیا, ٹھیک ووٹنگ پروسیس ہوئی, تمام آئینی اور قانونی نکات کو پورا کیا گیا ہے. اور یہ جو علی سلیکشن کے ذریعے جو چیف منسٹر صاحب بنے ہیں وہ بالکل ان کے پاس ایک آئینی حق ہے حکمرانی کا صوبے کے اندر. لہٰذا سپریم کورٹ کا جو رستہ ہے اس کو اس آرڈر نے جو آج الیکشن اس نے طے کرنا ہے, وہ جائیں کورٹ کے اندر یا نہ جائیں, لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ جمع ہونی ہے اور سپریم کورٹ کہے گی اوکے وی آر ویری. ٹھیک ہے, خاور گوبند صاحب آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کریں گے اور خبر دیں گے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف اور وقاف لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ جانے کا یہ اہم اعلان سامنے آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج رات ہی سپریم کورٹ جائیں گے. بابر اعوان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور وقاف لیگ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ماننے سے یہ صاف انکار سامنے آیا ہے. ایک بار پھر رخ کرتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز کا جہاں پر ٹرانسمیشن جاری ہے. اوور ٹو یو اسلام آباد. سپریم کورٹ اور ایک بار پھر رات کے وقت سپریم کورٹ جا رہے ہیں, کھل رہی ہے نہیں پتہ لیکن جا رہے ہیں. بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں سپریم کورٹ. میرے خیال ارشد بھائی پڑھ چکے ہیں لیکن میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ the basic object of 63A of the constitution is to ensure that a member of the parliament should not vote contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. وہ تو پارلیمنٹری پارٹی وہ اسی کو کہہ رہے ہیں نا. ہاں اور سر مسئلہ ہی وہی ہے نا کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ایک فیصلہ سازی کا جو عمل ہے وہ پارلیمان کے باہر جاری ہے. کل رات سے وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ یہ کام کروانا ہی ہے اور حمزہ شہباز صاحب کو رکھنا ہے. وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. آئین ہاؤس کے اندر آپ کو پتہ یہ ہوتا رہے جو کچھ ہوتا رہے. اب لیکن یہ سعید غنی صاحب ہو گئے اور یہ 2-3 اور اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنشل ریفرنس ہی جو ہے وہ سند بن گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کی فیور میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مطلب آئی تھی نا اس وقت بھی ان کو نہیں سمجھ آئی تھی. بڑا واضح پڑھ لیں پریزیڈنشل ریفرنس میں پیراگراف 3 جو ہے بڑا واضح بتاتا ہے آپ کو کہ نہ پارلیمنٹری پارٹی کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے خلاف آپ نہیں جاتے, اور پارلیمنٹری پارٹی کے جو ہیڈ ہے اس کا رول بعد میں آتا ہے. دیٹ از کاز ایشوڈ بائی دا لیٹر. یہ پارلیمنٹری پارٹی یہ میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دی ہیں, یہ دوبارہ پڑھ لیں. نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے اور جس طرح سے وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اسی شک کا حوالہ دے رہے ہیں. کیا حوالہ دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ان کا اپنا صدارتی ریفرنس ان کے خلاف پڑ گیا. 63 اور یہی بات ہے نا, صدارتی ریفرنس تو یہی والا تھا. اس میں تو بڑا واضح سمپل انگریزی لکھی ہوئی ہے. اگر انہوں نے وقت پہ کہیں پڑھ لیا ہوتا, جعلی ڈگریاں نہ لی ہوتی, انہوں نے جعلی کیلیبری فونٹ نہ, پاناما کے بعد جو یہ وکٹری سائن بنا کے
نکلے تھے صرف 2 نے ڈسکوالیفائی کیا, 2 نے ڈسکوالیفائی کیا. یہ وہ والے لوگ ہیں جن کی آپ باتوں پہ جا رہے ہیں. عدالت جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. آپ نے اعتزاز صاحب کو سن لیا, سلمان راجہ ہو گئے, جو ٹاپ لائرز ہیں ملک کے, وہ سارے آپ کو یہی بات بتا رہے ہیں. آپ ڈیلے کر سکتے ہیں اس پروسیس کو, اور انہوں نے کام آسان کر دیا, نمبرز بھی اناؤنس کر دیا نا کہ یہ اتنے ووٹ یہ پڑے اور اتنے یہ. سپریم کورٹ کے پاس اب کیس کیا جانے, سپریم کورٹ کے پاس یہ رولنگ جانی ہے ڈپٹی اسپیکر کی. اچھا جی ووٹ پڑے, کس کو پڑے, اس کو اتنے پڑے, اس کو اتنے. کین دا ڈپٹی اسپیکر ڈسکوالیفائی, اس نے غلط ڈسکوالیفیکیشن کیا, یہ ووٹ ادھر ہو گئے, حمزہ اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ ونس اگین. میری انٹرپریٹیشن ہے. اور بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں چونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ جانا ہی جانا ہے. اچھا آلریڈی, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ کل اس کے اوپر اوتھ ٹیکنگ ہونی ہے. اگر پتہ نہیں ابھی انہوں نے کہا وی آر گوئنگ, پہلی مرتبہ بھی حمزہ صاحب کی جو عدالت کھولی نہ جاتی ہے, حمزہ صاحب کی جو پہلی اوتھ ٹیکنگ تھی وہ بھی کافی مذائقہ خیز حد تک, وہ پتہ نہیں کہاں جا کے اجلاس ہو رہا ہے, وہ بڑی مشکلوں سے اوتھ ہوئی تھی پہلی والی بھی. یہ دوسری والی میں معاملہ پھنسیا جائے یار. ویسے حمزہ قسمت ہی چاہیے, مطلب کہ یہ اوتھ ہے کہ کیا ہو نہیں پا رہی. کیا یہ تو ہم جو فیکٹس رپورٹ کر رہے ہیں, پہلی اوتھ بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا, بڑی مشکل سے ایک بندے نے چوائس آف فیکٹس آر ویری امپورٹنٹ. آن لائٹر نوٹ کسی بندے نے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چودھری پرویز الہی صاحب گھر جائیں اور کہ چلو ٹھیک ہے پاجی تسی جو کچھ کر دیتا ٹھیک ہے, خیر ہے, پھر کوئی نہیں. اچھا وی ہیپی ود دیٹ. اب ایسا نہ ہو یار. اب مجھے from what I have heard, let me not quote anyone, from what I have heard تعلق ختم. نہیں یہ تو ڈیل بریکر ہے. لیکن دیکھو ہون اس سے زیادہ کیا ہوگا, اس سے زیادہ رہ کیا اس میں پرابلم یہ ہے کہ میں مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیکھو یہ باقی بات آپ کی ٹھیک بھی ہے, گھر جا کے ہو بھی سکتا ہے, لیکن جو میرے تک پہنچی ہے فرام کریڈیبل سورسز, نہ کریڈیبل سورس نہیں, فرام سم ون جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا جی ہم اب ختم ہے. یا آخری کیل ہو گئی اس میں, کیونکہ اس سے زیادہ کیا آخری کیا, پہلی کیل کوئی نہیں تھی. نہیں چلے تعلقات بڑوں کے خراب نہیں تھے, لیکن بچوں سے معاملہ خراب چھوٹوں کے خراب تھے. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چھوٹے بیٹھ کر اپنا مسئلہ حل کریں گے. ایک چھوٹا کہتا ہے کہ جو جنہوں نے ووٹ ڈالا آج, وہ سائڈ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ اس ووٹنگ سے پہلے حل ہونا تھا. بنیاد تو اس دن پڑ گئی نا جب طارق اجتماع وہاں چلے گئے. اس طرح کے حالات پھر بھی ریٹریویبل ہے نا, کیونکہ at that time we were surprised even by that move کہ یار چودھریز میں کیا اس میں یہ ڈیوائڈ بھی کیسے آ گیا. سارے کہتے ہیں کہ دونوں طرف انہوں نے سیکیور کر لیا ہے. کیسا ہو رہا ہے کاشف صاحب, یہ کوئی بنانا ریپبلک, وہ تو چل انگریز استعمال کرتے ہیں, یہ کوئی مطلب آلو ریپبلک ہے کہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ, ایک فیملی کے اندر ایک مسئلہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے آئین اور قانون تبدیل ہو جائے گا. بھائی ایک پروسیس سیٹ ان موشن ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت, قانون اور آئین کے لیے ایک کلیئر کٹ جو ہے کلوزز موجود ہیں. اب اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کل کے جی جو سارا کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے, وہاں پہ سب کو ٹھیک ہے, ہم کی کر سکتا تو کیا کریں گے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ان کے میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کے ججز کی انٹرپریٹیشن پہ آ گیا نا کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کہ کیا وہ سوچتے ہیں کہ پارلیمانی مطلب بات, 3 لوگوں نے پھر وہی بات آ گئی کہ آپ نے فیصلے اٹھا کے دے دیے, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں کے اختیار میں کچھ نہیں, اسی لیے کچھ نہیں کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ آ کے اپنا آلو سیدھا کرتی ہے, آپ کے اوپر آلو رکھتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ کام کروا لیتے ہیں. کبھی آپ یہ معاملہ اٹھا کے سپریم کورٹ کے حوالے کرتے ہیں, سپریم کورٹ کرنی اسی تانوں دس دیں کی کرنا. اگر اسی طرح کرنا چاہتے کرنے دیجیے, ان کی اپنی اسپیس ریسیڈ ہو رہی ہے. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون کہاں کھڑا, تاریخ فیصلہ کرے گی ہر چیز کا. ذوالفقار علی بھٹو کا بھی فیصلہ تاریخ نے کیا تھا کہ کون ٹھیک, اس وقت تو پھانسی چڑھا دیا گیا نا ذوالفقار علی بھٹو. ضیاء الحق, جتنا سخت آمرانہ دور ضیاء الحق کا تھا, پرویز مشرف کو تو آپ نے دیکھا بھول جائیں گے, اس کا بھی فیصلہ تاریخ نے کی. کے فیصلے عدالتیں کریں, نون لیگ کے فیصلے تاریخ کریں, ویسے یہ بھی کمال. ویسے 2 جنریشن میں ایک کہہ رہا ہوں 2 جنریشن میری گل سن پہلے دھیان سمجھا دو, ایک سیکنڈ ایک حوصلہ جی. ایسا بلڈ پریشر دی گولی کھائے 4 گھنٹے ہو گئے, کچھ پتہ نہیں اس کا اثر ہے یا نہیں ہے, کس پاسے فلائٹ ہوتے پاسے چلی جائے کوئی پتہ نہیں, اس لیے بڑے دھیان نال کرنی. لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر گھر جا کے معاملہ طے کر لیں یا سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی, وہ کر دیتی ہے تو کیا کریں گے. اگر سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ چوائس ٹھیک ہے چودھری شجاعت حسین کی, ہم کیا کر لیں گے. تو کاشف بھائی تو اس کا فیصلہ تو تاریخ ہی کرے گی نا. کاشف بھائی 2 جنریشن نے رگڑا کھایا وہ جو فیصلہ ہوا تھا, اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ ڈیسائیڈ کر دے گی کہ صحیح ہے. بھائی جان میں تاڑی کئی گل ہے, تسی میرے پیچھے سرکار تسی کی کیا سی
تو اسی کیسی اگر سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا الیکشن، تو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کہہ دیتے تو پھر تاریخ فیصلہ کرے گی کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی کیا کر لے گا؟ آپ یہاں پہ مجھے بتائیں کیا آپ سپریم کورٹ کے باہر جا کے پوسٹر لے کے کھڑے ہو جائیں گے سر فیصلہ بدلو؟ نہیں. واٹ ایور دے ڈیسائیڈ دیٹس دا فائنل ڈیسیژن. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ پھر تو تاریخ کے اوپر چھوڑ دیں گے نا کہ تاریخ فیصلہ کرے گی. ویسے تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں، میں تہاڈی گھر کی گل کا جواب دے رہا سر. میں بہت شکریہ. مزاق بھی کر دیا کرے نا. اور ان نے خاور نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کر دے، میں کہا کہ تو پھر تاریخ کے دیکھیں نا 8واں گھنٹہ یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہو جاتی ہے ایسی اس قسم کی جو مس کمیونیکیشن. ساڈا عموماً 9-10 گھنٹے 9 گھنٹے میں نہیں 9 گھنٹے میں داخل ہو گئے. 10 بجے 8 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں، ہم 9 گھنٹے میں. تو اب اس طرح کا ہوگا مطلب اگلے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگلے ایک سوال. مطلب خان صاحب آ کے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ پہلی ڈیمانڈ شاید وہ یہی کریں گے جی میری دفعہ تو راتوں کو عدالتیں کھل گئی تھی، اب کی رات میں نے تو اس لیے کہا میں چیک کروں کو اثر کو دیکھو کدھر ہے. ہاں عدالت کھلے گی کہ نہیں. میں خیال پہلا ان کا سوال یہی ہوگا شاید اگر جب وہ خطاب کریں. یہ چیف جسٹس صاحب نے کون سے فیصلے میں لکھا کہ اب 12 جج میرے گھر پہ اکٹھے ہوئے؟ اسی میں سوری والا آئی تھنک وہ والا نا عدم اعتماد. اسلام آباد آپ کو یہاں پر روکیں گے، ہم ایک اہم خبر ناظرین تک پہنچائیں گے کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے اور تمام جو 186 ارکان جنہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا وہ ایک ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس میں. وہ تمام 186 ارکان پنجاب اسمبلی جنہوں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے، وہ تمام کے تمام سپریم کورٹ جائیں گے ایک ساتھ. اور جو رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری نے، اس رولنگ کے خلاف یہ پٹیشن دائر کریں گے سپریم کورٹ میں. اور یہ مشترکہ پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے. مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ مشترکہ اجلاس ہوا جس میں کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کا جو اجلاس ہوا تھا جس میں 186 ارکان نے ووٹ دیا تھا پرویز الہی کو، وہ تمام 186 ارکان جو ہیں وہ جائیں گے سپریم کورٹ ایک ساتھ اور وہاں پر یہ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے. جی ہاں، کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور تمام 186 ارکان پنجاب اسمبلی ایک ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے. کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا یہ مشترکہ اجلاس ہوا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف یہ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ ماننے سے یہ انکار سامنے آیا ہے اور تمام 186 ارکان پنجاب اسمبلی ایک ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے اور آج عمران خان بھی گفتگو کریں گے. جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ جائیں گے سپریم کورٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور لبرٹی چوک میں اس وقت پہنچنا شروع بھی ہو گئے ہیں عوام بڑی تعداد میں. مناظر اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لاہور کے مناظر ہیں جہاں پر پرچم اٹھائے پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ عوام پہنچے ہیں یہاں پر. کال پر حماد اظہر کی جانب سے جو ٹویٹ کی شکل میں دی گئی تھی احتجاج کی کال اور پہنچنے کا کہا گیا تھا لبرٹی چوک لاہور میں، تو یہاں پر عوام پہنچے ہیں بڑی تعداد میں. حماد اظہر نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور عوام کو یہاں پہنچنے کی کال دی تھی انہوں نے. جی ہاں، اور ایک بار پھر عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا. حماد اظہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے قانون کے کھلے عام خلاف ورزی ہوئی ہے اور اہلیان لاہور 10 بجے لبرٹی چوک پہنچے. حماد اظہر کی جانب سے ایسا کہا گیا. تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کے لبرٹی چوک پہنچے اور فاروق حبیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غیر آئینی فیصلے کے خلاف فیصل آباد کی عوام گھنٹہ گھر چوک پر جمع ہو. تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کے لیے شارع فیصل پر جمع ہونا شروع ہو جائے. علی زیدی کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی بس بہت ہو گیا ہے اور شارع فیصل پر جمع ہونے کے لیے انہوں نے کہا ہے. اور نرسری سٹاپ پر بھی عوام آئیں گے. آج رات 11 بجے کی یہ کال ہے. شارع فیصل نکلو انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. علی زیدی کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے اور 11 بجے کا وقت دیا. تو لاہور میں لبرٹی چوک، فیصل آباد میں گھنٹہ گھر اور کراچی میں نرسری سٹاپ، شارع فیصل اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں نرسری سٹاپ اور شارع فیصل پر 11 بجے علی زیدی کا یہ ٹویٹ آیا ہے کہ عوام وہاں پر اکٹھا ہوں گے. نکلو انصاف کے لیے، نکلو پاکستان کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے. لبرٹی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج جس کے مناظر اس وقت آپ ایئر ون نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں.
लिबर्टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम बड़ी तादाद में जमा हैं और मजीद भी लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लिबर्टी चौक है ये लाहौर का, जहाँ इससे पहले भी एहतजाज किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही कॉल दी गई तो ये अवाम यहाँ पर जमा हो रहे हैं। कुछ देर में अवाम से खिताब भी किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। और आज की जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग है उसके खिलाफ ये कॉल दी गई है एहतजाज की पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में। तो एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहाँ ट्रांसमिशन जारी है इसी हवाले से। जी इस्लामाबाद, आपको तो पता है ना कि मैं लाइव नहीं, बोल दो जी इस्लामाबाद आ गए लाइव। सो ये भी इस वक्त सूरत हाल है। इमरान खान साहब खिताब करेंगे थोड़ी देर बाद। प्लीज स्टॉप पे मेरा बंद कर दें, मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा आगे। तो इमरान खान साहब खिताब करेंगे, हमजा शहबाज साहब शायद हलत भी रात में उठा लें, देखते हैं उसका क्या होता है। और बाकी एहतजाजी उनके वो जो ओथ मैंने जैसे कहा था पिछली मरतबा इतना लंबा वो अटक गया मामला, उन्होंने कहा फौरन से पहले पर उन्होंने तो कहा 23 को वो तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये लिखा सर 12 बजे के बाद 12:01 वो डालेंगे अगर सर अगले भी सियाने ने, अगले भी बहुत सियाने हैं, उन्होंने भी हमारे पास भी मोबाइल फोन। लेकिन इमेजिन करें पिछले 3 महीने में पाकिस्तानी सियासत का रुख मुतय्यन करने वाले 2 चीजें क्या थी? 2 डिप्टी स्पीकर, 2 खत। एक खत डिप्टी स्पीकर ने बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट और कौमी असेंबली में फैसला दिया, एक खत को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली में फैसला दिया। पहले वाले का तो फैसला हमारे सामने आ गया, देखते हैं दूसरे वाले का क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। 2 डिप्टी 2 खत, 2 डिप्टी 2 खत। जरा बाबर अवान साहब को कोशिश करें जी कि उनसे भी हमारा राब्ता हो जाए। कल पीटीआई और पीएमएलक्यू जॉइंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जा रहे हैं। बाबर साहब तो कह रहे हैं रात में जा रहे हैं, अभी रात में जा रहे हैं। जॉइंटली जो भी है वो उनकी स्ट्रैटेजी होगी, अब मुस्तकबिल कल आए। ऑल 186 आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पूरे 186 सब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर? पिटिशनर सारे हो जाए, हो सकते हैं ना, पिटिशनर बन रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्लिमानी पार्टी या जो भी होगी, पहले भी आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ की पिटिशन थी और मुस्लिम लीग काफ की पिटिशन थी जिस पे हाई कोर्ट का फैसला आया था। जी तो मुझे ये लगता है कि अभी पार्लिमानी पार्टी जाएगी, अब 186 देकर जाएंगे तो इंतहाई बेवकूफी करेंगे। आई नो, उन सब की तरह कर देंगे सर जी। मसला ये कि अगर आपने 186 लोगों की तरफ से हुई और उन सारों के वकील खड़े करने पड़े और टाइम फ्रेम देखे क्या होगा, नहीं, फिर तो पार्टी जाएगी ना, फिर तो पार्लिमानी पार्टी जाएगी। तो मुझे लगता है कि पार्लिमानी पार्टियों की तरफ से पिटिशन नहीं, ओ मारिया बेमन ने इशारा किया। मैंने कुछ नहीं कहा, अल्लाह माफ करे। हम इंतजार कर रहे हैं जी इमरान खान साहब क्या खिताब करने वाले हैं। नहीं तो उनको तो मिला लो बाबर को। सर जी मैंने रिक्वेस्ट कर दी प्रोड्यूसर साहब बाबर अवान साहब से, प्लीज राब्ता सीरियसली रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा करनी चाहिए सर, वो कोशिश कर रहे हैं। मेरी फोन पर चले ठीक है। तो साथ साथ ये सूरत हाल चल रही है। अब थोड़ी देर बाद जो है वो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्लड प्रेशर की दवाई खा के वापस आ गए। हाय, वेलकम बैक। आ जाए ताजा दम होके, ताजा दम दस्ते हमारे वापस पहुंचे जी। लेकिन अब इसमें एक चीज देखें, आज जो है ना, ये अभी हम दिखा रहे हैं फुटेज, आई थिंक लिबर्टी चौक की फुटेज है जी। एक चीज इसमें तरीके इंसाफ को नहीं है, वो क्राउड इकट्ठा करने की जी। ये तो अगर कॉल ना भी देते तो शायद इस वक्त तक यहाँ पर इतने बंदे इकट्ठे वैसे ही हो जाते। नहीं, फिर उन्होंने ज़मान पार्क चला इसलिए वो। अच्छा, उधर भी लोग इकट्ठे हैं बाय द वे, ज़मान पार्क के बाहर उधर भी लोग हैं, मतलब क्योंकि खान साहब गालिबन वहां बैठे हैं ना, तो उसकी वजह से भी तो वहां ऑलरेडी लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। लेकिन बहरहाल अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो खिंचे जा रही है 2.5 महीने से 3 महीने से, इट्स नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड राइट नाउ। और ये अनफॉर्चुनेट बात है जी। एक सिंपल इलेक्शन में जाने का फैसला, पीडीएम गॉट ग्रीडी। जब खान साहब मान गए इलेक्शन की डेट दें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वहीं पे एमिकेबली कोई सोल्यूशन ढूंढ के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। ये जो पिछले 4 महीने में पूरी ये समरसॉल्ट्स और ये जिम्नास्ट हुए हैं, जिसमें मौक़िफ़ भी, बयानिया भी, आइन की पायसदारी का नैरेटिव भी, जमहूरी इक़दार के जो हमने सारी ये टेपें सुनी है, ये सब एक्सपोज हुए हैं। शायद कुछ भरम रह जाता पूरे निजाम में। एक तो अभी आपने जो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात की है कि जो जिस तरह एक्सपोज हुए सारे, एक्सपोज तो काफी अरसे से बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप जरा बयानिया देखें। जब बयानिया बनता है, हम मुल्क को बचाने के लिए हैं। अब सब जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत बचाने के लिए सारा कुछ हो रहा है, मुल्क बचाने के लिए कुछ। ये सिर्फ आपका या किसी 2 बंदों का यहाँ का मौक़िफ़ नहीं है। आप किसी तज्जिया निगार को आप उठा के देखें, वो सब ये कह रहे हैं कि यार इलेक्शन करा दें क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। नहीं, सही बात। इस माहौल में आप इलेक्शन आपने निक कर भी लिया, यू पुल्ड अ फास्ट वन टुडे, और आपने कर भी लिया निक इलेक्शन, ये होगा।
کل سے دوبارہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر ایک نئی انریسٹ کی ایک نئی فیز آئے گی, پھر الیکشن کے پھر جلسے اور دھرنے شروع ہوں گے. وہ کب تک آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان مینٹالٹی اور اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے, جو کہ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے, بہت خطرناک پریس کانفرنس ہے, بہت ایڈا خطرناک. ستو میری بات سنیں نہیں سر, اس میں ایک سیکنڈ, ہمارے ایڈا پاس بھی ستو لوگ اس ہیں, ملک میں کسی کے پاس ہمارے نہیں پاس بھی ہے. لوگ ہیں. وہ جو گفتگو ہے نا, وہ اس لیے مولانا صاحب فرما سکتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ منو کوئی کہنا کچھ نہیں. یہی کام کسی اور کوئی اس طرح کی گفتگو کر کے, یہ صرف مولانا صاحب کے منہ سے آپ اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, کتنیوں کے پر جل جائیں گے, کوئی اور سیاسی جماعت اس طرح کا بیان دے, کوئی اور سیاسی جماعت, یہ ٹویٹر ہی بھرا پڑا ہو لوگوں کے بیانات سے کہ تم ہو کون, یہ کون سا طریقہ سیاست کرنے کا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ ذرا مولوی ہیں, وہ آگے سے بھڑکتے ہیں. بابر امان صاحب لائن آ چکے ہیں, لائن تو اسی سنو گے. دیکھا, اس لیے میں چاہ رہا تھا آپ سوال کرتے تو وہ صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. قریشی صاحب کی آنے لگی تھوڑی دیر میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ہوا ہے جو ابھی تک ان کا پریویل کر رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے باہر آپ کو لیے چلیں گے. شاہ محمود قریشی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دے دیا. 186 ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب کو پڑے, اور یہ وہ فگر ہے جو نہ صرف واضح اکثریت ثابت کرتا ہے, یہ وہ فگر ہے اگر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس درکار ہوتا تو 186 کا وہ گولڈن نمبر ہے جو ان کو حاصل کرنا تھا. ایک ضمیر فروش کے باوجود جو ترکی چلا گیا, ہم 186 عملی طور پر ہمارے معزز ممبران آج اسمبلی میں موجود تھے. سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق پروسیس کو چلایا گیا اور ہم نے پورا تعاون کیا. ہمیں اطمینان ہے ہم نے جمہوری انداز سے, سیاسی انداز سے اور قانونی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی مقابلہ کیا. آج جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے, ہماری پارلیمانی پارٹی کی رائے میں اور جتنی لیگل اوپینین میں نے سنی ہے, اور اس میں نامور لوگ ہیں, احتجاج 5 4 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میرے پاکستانیوں, ابھی تک میں ہوں جو کہ ابھی پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کسی وقت ہماری جمہوریت کو اس سطح پہ لے کے جا جو مغربی ممالک میں جو جمہوریت کے فائدے ہوتے ہیں قوم کو. کیونکہ جمہوریت اصل میں ایک قوم کا میریٹوکریسی بھی ہوتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے, لیکن جمہوریت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اخلاقیات. جمہوریت کے پاس فوجیں نہیں ہوتی, پارلیمنٹ کی فوج نہیں ہوتی, جسمانی طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اخلاقیات, موریلٹی. برطانیہ کی جمہوریت کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف ایک کر دیتا ہے, ایک قانون توڑتا ہے جو یہاں خبر بھی نہ بنتی. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں کرونا کے دوران ہم نے گیٹ ٹوگیدر کر دی, خبر بھی نہیں بننی تھی, اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. وہ اس اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ جو تماشا دیکھا, پہلے تو میں شروع کروں کہ جو تماشا دیکھا سندھ ہاؤس میں, ساری قوم کے سامنے سندھ ہاؤس میں کیا ہوا, منڈی لگی, ہمارے بچے دیکھ رہے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے, ہر 8 9 10 بچے کے پاس سوشل میڈیا ہے, سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا. ریٹ لگ رہی تھی سیاستدانوں کی, ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت میں وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. جس طرح بھیڑ بکریاں بک رہی تھی, بکتی ہے, اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں, پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ بکے وہاں. ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا
وہ نامور ڈاکو آصف زرداری جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں بھی جا چکا ہے، 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی، بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ، اور اس کے ساتھ یہ شریف۔ جب وہ لوگ بکے، کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر، جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا، کروڑوں روپیہ چلا اور پکڑا گیا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا۔ بڑی دیر لگی، یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی۔ ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی، اس نے کہا ہندوستان کو، وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف، بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو، آپ حکومت گرا سکتے ہیں۔ شرمندگی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی۔ جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا، ایمل کانسی کے وکیل نے، کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں پبلک میں نکلا، آپ سب کے سامنے پبلک میں گیا، پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے، پرامن احتجاج کیے، پرامن جلسے کیے۔ ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر ظلم کیا گیا، عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا۔ اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے، جلسے کیے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے۔ بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی۔ میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے دیکھی۔ پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1، بیرونی سازش۔ پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جرت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے، اور کیونکہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی بناتا تھا، غلاموں کو اوپر بٹھا دیا۔ اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا، یہ دوسرا غصہ تھا۔ تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا، جی مہنگائی ہے، ملک نے ٹھیک کیا، ملک کی بدترین، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے۔ روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا، سٹاک مارکیٹ گر گئی، انڈسٹری کا برا حال، کسان علیحدہ رو رہا ہے، مہنگائی اسمانوں پہ پہنچ گئی ہے۔ ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی، انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری، 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے۔ ہم نے پوری کیمپین کی، عوام نکلی، کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی، اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی۔ عورتیں نکلی، سب سے زیادہ نوجوان اور جو خواتین نکلی ہیں، ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی۔ عورتیں نکلی، بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی، فیملیز نکلی، اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو، ساری اسٹیٹ مشینری کو اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو، ہم نے ان سب کو شکست دی، عوام نے شکست دی، اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا، سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے، انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی۔ جب الیکشن جیت گئے، اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا، رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری۔ 30 سال سے یہ، میں پھر سے بتاؤں، یہ ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں بھی رہ چکا ہے۔ اس نے، جس طرح میں نے کہا، 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ ہے۔ کراچی کا حال دیکھ لیں آپ، بارش آتی ہے دیکھ لیں، بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں۔ یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کل رات سے پہنچا، ہمیں پوری انفارمیشن تھی کہ پیسہ چلانے آیا، کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا آصف زرداری۔ پبلک میں نکلے گا، لوگ اس کو انڈے ماریں گے، یہ پبلک سے ڈرتا ہے۔ لیکن یہ پیسے کی بوری پکڑی ہوئی ہے، چوری کر کے عوام کا پیسہ، اسی چوری سے پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے۔ ہر الیکشن کے اندر یہ پیسہ چلاتا ہے، چاہے گلگت بلتستان میں ہو، آزاد کشمیر میں الیکشن ہو، سینٹ الیکشن میں ہو، صرف اور صرف چوری کے پیسے سے
بلیک کے پیسے سے یہ جمہوریت کو خریدتا ہے. اور پھر وہ رات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی گیم چلا رہا ہے یہ آ کے. میں نے آپ کو کل رات آپ سے بات چیت بھی, آپ سے عوام سے بھی بات کی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اب عوام نے جس طرح کا مینڈیٹ دیا, ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کوئی گیم کرنی ہے. اور آج جو ہوا ہے, میں اس لیے حیرت میں ہوں ابھی تک کہ یہ اسمبلی انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا ہے, یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے, وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جو پارٹی کا ہیڈ ہے, اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے, میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو جب ہم نے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر یہ جو شخص ہے, یہ جو بنا ہے اسپیکر, کوئی شرم نہیں آتی اسے کہ ووٹ ڈل گئے ہیں. جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ کیوں لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے, ہم جیت گئے, اور اس نے جا کے الیکشن ان دوسروں کو جتا دی. یعنی جو چیف منسٹر بنا تھا پرویز الہی کا, اس کی بھی ووٹ نون لیگ کو دلوا دی. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کوئی سوچے کہ کوئی عقل ہے کہ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپیہ ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے کہ تھانے میں گندے آفیسز رکھواؤ, وہ لوگ کانٹریکٹس لو, پیسے بناؤ, ریل اسٹیٹ کے اندر مال بناؤ. ان کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے, مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہماری آگے معیشت کا برا حال ہے. جس طرح کہ ہماری جو اکانومی نیچے جا رہی ہے, اور جو دن بدن یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے, اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, یہ کیا, یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں, میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں, پرامن احتجاج, جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے, میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے, میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلیں اپنا احتجاج رجسٹر کریں, کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائے تاکہ یہ اور آئیں پاور پیسہ بنائیں. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوا ہوں 26 سال سے, جس طرح میں نے کہا میں پالیٹکس میں ہوں, میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی, سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا کو ذبح کیا ہے, آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ, جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے, چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک آصف زرداری جیسے آدمی
26 साल पहले ये जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जहाद शुरू की थी। ये लोगों को जब तक हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ेगा, मैं कहता था कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा। मैं क्यों बार बार कहता रहा 3.5 साल, पूरा मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि इनको NRO दे दो। मैं बार बार क्यों कहता रहा हूं? देखिए, मेरी तो जिंदगी आसान हो जानी थी, NRO दे देता, इन्होंने चुप कर जाना था, क्योंकि आपस में 10 साल इन्होंने हुकूमत तो की है, दोनों ने मुल्क लूटा, महंगाई की, कुछ की, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों मिलकर खा रहे थे। जब तक पाकिस्तान में ताकतवर डाकुओं को हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप ये ज़हन में से हटा दें कि हम कोई बड़ी बड़ी कौम बन जाएंगे जब तक सिर्फ छोटे चोर जेल में जाए और बड़े डाकू इस तरह करके रिश्वत दे दे कि लोगों को सबके सामने कौम के खरीदे। याद रखें, हमारे बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को। ये कभी भी ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं बार बार मुझे वो हदीस याद आती है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर सिर्फ छोटे चोर जेल में जाते हैं और बड़े डाकू को कानून आपका नहीं पकड़ सकता। ये आपके सामने मिसाल है कि एक पूरी जमहूरियत को पहले इन्होंने गिराया बाहर की साजिश के साथ, पैसा चला के, चोरी का पैसा, आपका पैसा, पहले गवर्नमेंट गिराई, और अब जब गवर्नमेंट बनाने आ रहे हैं फिर पैसा चला दिया उसने गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों को खरीद लिया। और अगर हम इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, हम बार बार इनसे डील्स करेंगे, कुछ करेंगे, ये कभी इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद पाकिस्तान नहीं, इनके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जैसे जैसे रुपया, मैंने कल भी कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता रहेगा इनकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, रुपया गिरेगा डॉलर और तगड़ा हो जाएगा, इनके पास तो और पैसा, इनकी दौलत बढ़ जाएगी। पैसे इनके अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। मैं आज फिर से सबको आज मैं कहता हूं, आज आप सब ने पुरअमन एहतजाज करना है और बताएं कि आप जिंदा कौम हैं। रजिस्टर करें अपना प्रेसिडेंट, मोबाइल फोन पे बताएं कौम बाहर निकली हुई है। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। हम इन डाकुओं को पब्लिक के पैसे से अपना मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आवाम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आज ही एहतजाज की कॉल दे दी। आवाम आज पुरअमन एहतजाज करने की अपील की है मुल्क भर में, और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। आज पूरी कौम को कहता हूं कि सभी को आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर कराना है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आइनी हक है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाएंगे, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। जब तक ये लोग पैसा चलाते रहेंगे, कभी मुल्क को चलने नहीं देंगे। और लाहौर से खबर आपको दे रहे हैं कि लिबर्टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के करीब नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग हुई है। गाड़ी में सवार नामालूम अफराद फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। मनाजिर आप देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग की ये वीगो है जिसमें कुछ लोगों ने फायरिंग की है और वहां से फरार हो गए हैं। लिबर्टी चौक के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। नामालूम लोग हैं ये, जो कि सफ़ेद वीगो पर सवार थे। ये यहाँ पर आए और यहाँ पर फायरिंग की और उसके बाद यहाँ से बहुत तेज़ी से चले गए हैं। लिबर्टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस वक्त जारी है। ये एहतजाज के मनाजिर आप देख रहे हैं और यहाँ पर सफ़ेद वीगो में कुछ नामालूम लोग सवार थे जो कि आए, फायरिंग की और यहाँ से चलते बने। एहतजाज के करीब उन्होंने ये हवाई फायरिंग की है। और यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद है। यार मोहम्मद, कुछ बताएंगे कितनी वीगोज थी, कितने लोग थे? देखें, ये जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है और हमजा शहबाज जो एक बार दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं, जिसके बाद शदीद अवामी रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है लाहौर शहर में। और लिबर्टी चौक पे अवाम की कसीर तादाद मौजूद है जिनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। जब इब्तदाई तौर पे चंद कारकुन यहाँ पे पहुंचे तो एक सफेद रंग का वीगो डाला आया जिसके काले शीशे थे। उससे शीशा नीचे करके उसके अंदर जो मुल्जिमान थे, एक अगली सीट पे और एक पीछे वाली सीट पे, उनकी जानिब से हवाई फायरिंग की गई है। 4 फायर किए गए हैं जिसके होल की जो फुटेज है वो भी एयरवे न्यूज के पास है। हम यहाँ पे ही मौजूद थे जब ये फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे शदीद खौफ व हरास जो है वहाँ में फैल गया था। और अभी तक इस बात का नहीं पता चल सका कि उस जो डाले में कौन अफराद थे। मुस्लिम नून के
وہ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے تھے یا کوئی اور لوگ تھے، تاہم آج اس طرح سے عوام کے اندر یہ فائرنگ کرنا ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ یہ افراد کون تھے، حالانکہ پرامن احتجاج ہے یہ، 4 فائر کیے گئے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں یار محمد آگاہ کیا، شکریہ۔ ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو، پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے رینجرز کی تعیناتی کی درخواست کر دی وزارت داخلہ کے مطابق، اور یہ درخواست کی گئی ہے کہ لاہور، راولپنڈی، ملتان میں رینجرز تعینات کیے جائیں۔ یہ درخواست کی گئی ہے کہ حالیہ سیاسی صورتحال اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ان رینجرز کو تعینات کیا جائے، جبکہ وزارت داخلہ کو یہ درخواست موصول ہو گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کو بھجوائی گئی یہ درخواست، جس کی منظوری کے بعد پنجاب میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دی جائے گی، اور یہ رینجرز پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعینات کی جائے گی۔ اور ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے لبرٹی چوک لاہور، جس کے مناظر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، عوام کر رہے ہیں پرامن احتجاج۔ اور اب سے کچھ دیر قبل جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ پرامن احتجاج ہے یہ، جہاں پر لبرٹی چوک میں عوام کا جمع غفیر اس وقت جمع ہوا ہے، اور رہنما حماد اظہر کی جانب سے یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ یہ احتجاج پرامن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ نامعلوم افراد یہاں سے گزرے ہیں ہوائی فائرنگ کر کے، اور ملک بھر میں عوام آج رات پرامن احتجاج کریں گے۔ لبرٹی چوک لاہور کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں عوام یہاں پر موجود ہیں، تاحد نگاہ سر ہی سر ہیں، عوام کا جمع غفیر ہے جو کہ یہاں پر پرامن احتجاج کرنے آیا ہے۔ بالکل احتجاج جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن بھی ایئر وائی کی جاری، اسلام آباد چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، عمران خان صاحب نے وہ خطاب کر لیا جس کے سب لوگ منتظر تھے۔ کاشف صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ ایک احتجاج ہوگا جو کہ اس وقت لبرٹی میں، کراچی میں، لاہور میں، مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ قانونی طور پہ وہ اس فیصلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو آج کا احتجاج ہے لکس مور لائک کہ آپ اکٹھے ہوں، سمبولک ہے، کوئی فی الحال وہ فیصلے کا انتظار کریں گے جو کہ اوبویسلی کرنا بھی چاہیے، اس کے بعد اگلا عمل وہ بتائیں گے۔ جٹ دا کھڑاک ٹائپ چھکے چوکے نہ لگا دو، لیکن دیکھیں آپ 2 ڈپٹی سپیکرز کی رولنگز، چلے کاشف صاحب اپنا مائک کا فکس کر لیجئے، یہی سوال بڑے اینکرز کے بڑے مسائل ہیں، مائک ہی لگایا، مائک ہے ہی نہیں تو فکس کہاں سے کروں؟ مسئلہ یہ ہے، سوری میں نے مائک اتارا ہوا تھا، کہ ایک تو شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی سخت بات نہیں کی، دوسرا 2 ڈپٹی سپیکر کی رولنگز ہیں اس پہ ریاکشنز نہیں کی۔ ایک ڈپٹی سپیکر تحریک انصاف کا تھا اور اس وقت کی اپوزیشن قومی اسمبلی کی روڑا ڈال دیا، غیر آئینی، غیر قانونی، اور حکومت کیا کہہ رہی تھی؟ عین آئین کے مطابق ہے، چیلنج نہیں ہو سکتی۔ شکر کریں چیلنج ہو گئی، اور اس وقت جو ٹھیک فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے کر دیا، تو آج آپ کے پاس وہ ریکورس اویلیبل ہے جس میں آپ بھی جا کے، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا یہیں بیٹھے میں نے کہا تھا کل اگر ڈپٹی سپیکر ایک الیکشن ہو رہا ہو، پرائم منسٹر کا سپیکر پریزائڈ کر رہا ہو، اور کہ جی ووٹ تو زیادہ عمران خان صاحب نے لیے لیکن میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم ڈکلیئر کرتا ہوں، تو یہ کوئی چیز قانون اور آئین کے دائرے میں بھی ہوتی ہے، صرف یہ نہیں کہ آرٹیکل اسمبلی کی پروسیڈنگز چیلنج کرنے سے روکتا ہے اس لیے کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا۔ اس میں اس وقت کے فیصلے کو ریورس کیا گیا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ معاملہ تو اس طرف جائے گا، لیکن آپ ذرا کمپیریزن کریں، پیرلل ڈرا کریں، اس وقت کیا مطلب کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہم عموماً پیرلل ڈرا کرتے ہیں، ہم ڈرا کرتے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، آج سے 6 سال پہلے کسی نے کیا کہا تھا، یہ تو 3 مہینے مجھے یاد ہے کاشف صاحب اس وقت کہا گیا کہ اس ملک میں عمران خان صاحب مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں اس طرح کی حرکات کر کے۔ 3 مہینے کے بعد آپ جو جس انریسٹ پہ ہم کھڑے ہیں ابھی بھی، یہ بڑا ہی تیزی سے جو حالات ہیں اسی طریقے سے ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں نا، تو اس وقت کہا جاتا تھا دیکھیں یہ کیا کرنا چاہیے، نظام کو ساتھ لے کے ڈوب جانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم کیا بات بڑی ہوئی تھی اس وقت، کیا یہ ہم دور ہیں ان حالات سے؟ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ آئین کے متصادم ہے جو فیصلہ ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے، تو اس وقت تو 5 لوگوں کا کہا گیا تھا نا، فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، تو یہاں پر تو کیا کہا جائے گا کہ ڈپٹی اسپیکر اور حمزہ شہباز کے اوپر آرٹیکل 6 لگے کیونکہ اس نے پھر آرٹیکل اوتھ لے لینا، ابھی ہم کہتے تھے دروازہ مت کھولیں، کل کو کوئی بھی کسی کو بھی اس سے گزرنا پڑ سکتا ہے، سب کو آئین اور قانون کے لیے۔ اور سلمان اکرم راجہ نے ایک اور بہتر اچھی ٹویٹ کی ہے، ویسے پڑھ کے دیکھیں، اس لیے نہیں کہ وہ کر رہے ہیں، وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے آئین کا مذاق بنا دیا اس ملک میں جمہوریت کا مذاق بنا دیا۔ اٹ از آل اباؤٹ وننگ، اٹ از آل اباؤٹ اسٹیئنگ، اس وقت اٹ واز آل اباؤٹ اسٹیئنگ، ٹوڈے اٹس آل اباؤٹ وننگ۔ میں جیت کیسے سکتا ہوں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لیگل سیکشن ہوتا ہے، لیگل کا ایک سیکشن ہوتا ہے اسمبلی میں جو کہ ان کو لیگل ایڈوائس دیتا ہے،
جب یہ خط آیا ہوگا تو لیگل ایڈوائس لی گئی ہوگی. میں جانتا ہوں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, معاملہ ہاؤس کو بھیجا گیا تھا اسپیکر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو, اور فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کس حد تک لیول تک اس کے اوپر قانونی ایڈوائس آؤٹ سائڈ دی اسمبلی بھی لی تھی. آئی نو دس, I also met her at that قانونی time. بھی سیاسی بھی ہر لحاظ سے سیاسی تو دیکھیں جب ایک قانونی معاملہ ہوتا ہے سیاسی تو ہوتی ہے اس کے اندر بحث, لیکن اصل فیصلہ تو قانون کے مطابق ہوتا نا. اس کیس میں بھی ان کے پاس خط آیا ہوگا. I'm pretty sure he could have picked up the phone. اگر وہ شجاع صاحب کو 3 فون کر سکتے ہیں تو وہ 2-3 لا ایکسپرٹس کو فون کر کے کہ جی میری ٹیم مجھے یہ بتا رہی ہے, آپ کے خیال میں مجھے اگر اس کو انٹرپریٹ کر دیں کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اور اگر ان کو وہاں سے انٹرپریٹیشن وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے 2-4 لوگوں سے جو جید وکلا سے مشورہ کیا ہے اور مجھے یہ ایڈوائس دی گئی ہے, تو شاید, اور یہ نہیں دیکھیں اس کیس میں اور ڈپٹی اسپیکر کے کیس میں ایک بنیادی فرق ہے, یہاں پہ معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے. خیر معاملہ تو وہاں بھی انٹرپریٹیشن کا تھا کہ آرٹیکل 5 استعمال اس کیس میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, لیکن دیٹ لکڈ وے آؤٹ اے لائن جو قومی اسمبلی کا ہوا تھا. اس میں تو یہ کہ کیا لیڈر آف دا پارٹی کے ایڈوائس بائنڈنگ اور فائنل ہے یا پارلیمانی پارٹی کی, کو کہ آئین اس بارے میں بڑا واضح ہے. لیکن دیکھیں ہم نے کس طرح پچھلے 3 مہینے میں سب نے یہ دکھا دیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں, ہم ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں, ہم ایک جیسے لوگ ہیں. اس ملک کی سیاست یہی ہے, اس ملک کی سیاست ایسی چلے گی. کس طریقے سے اس آئین کی کتاب کو سائڈ پہ رکھ دیں, میں نے حکومت بنانی ہے یا میں نے حکومت رکھنی ہے, اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں. وہ آئین کی کتاب پکڑ کے طاہر صاحب نے ایک آپ کو پتہ جسٹر بھی دیا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر. اینج کیتا سی انہوں نے اینج نہیں سی کیتا, انہوں کچھ اور نہیں کیتا اس کے. اور پائن میں ہوں ہاتھ نہیں چک سکتا ویسے بھی بھائی کا آپ نے بڑا. سو آج کے تک یہ لگتا ہے کہ احتجاج ٹائم آ گیا, ٹرانزیشن 10 گھنٹے میں داخل ہونے لگی ہے, وہ ٹائم آنے والا, ایکسپیکٹ اینی تھنگ. تو ابھی آج کی حد تک لگتا ہے جی صاحب کہ یہ احتجاج وغیرہ ہوگا اور سمبولک قسم کا ہوگا, پھر پی ٹی آئی ویٹ کرے گی سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ کا, اس کے بعد دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے نا, قانونی اور جو سیاسی جنگ. لیکن ان کا مطلب اس وقت اپر ہینڈ ہے پی ٹی آئی کا عوامی اور سیاسی طور پر, تو یہ کس طرح انتظامی اور قانونی موشگافیوں کے ذریعے لوگوں کو الجھائے رکھیں گے. مجھے لگتا ہے یہ چوکنگ پوائنٹ نہ آ جائے اور صادم نہ ہو جائے, جیسے ابھی خبر آئی ہے کہ رینجرز کو بلا لیا ہے, اور ابھی آئی ہے کہ وہاں لبرٹی کے باہر فائرنگ کروائی ہے, تو یہ ابھی اور واقعات کریں گے. اور حمزہ صاحب اوتھ لینے لگے ہیں اگلے گھنٹے کے اندر, وہ تو اور وہ چڑھائیں گے نا لوگوں کو, یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, وہ اور ان کو لوگوں کو کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھا پھر اسی آگے ہیں. خبر تھا شاید اوتھ لینے کے پیچھے یہ بھی ہو کہ بھائی سپریم کورٹ میں پھر یہ بھی مدعا کہ سر تو سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, اوتھ بھی ہو گیا, اب تو آفس میں چلا گیا. نہیں یہ نہیں. اچھا یہ سوچو کہ اس کے پیچھے کیا وہ مطلب کورٹ کے سامنے ایسی چیز نہیں, وہ تو ظاہر ایویڈنس ان کے جو سامنے سپریم کورٹ کے آئے گا تو وہ اس کو دے کے فیصلہ کریں گے. یہ اتنی جلدی کرنے سے یا دیر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپٹکس کے حد تک مینج کرنے کی کوشش نہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ابھی فہمیدہ مرزا صاحبہ کا پیغام آیا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے تو ایک تو وہ پارلیمانی لیڈر کے تھرو سارا پروسیس ہوتا ہے, آپ کو ان ایڈوانس کسی ووٹنگ کے اوپر بتانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کا یہ ہے, تو وہ تو ایک قانونی نقطہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں بٹوین دس پی ٹی آئی رولنگ اور یہ, ناٹ ڈیفینڈنگ اینی باڈی, پی ٹی آئی والوں کا ایک اس کے اوپر جو آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے جو کہ چونکہ ایک سیکرٹ ایکٹ کے اندر آتا ہے, وہ ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب کو پہنچا دیا ہے, تو وہ پلیز اس کو پڑھ لیں. اس کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ساری چیزیں یہ بھی کہتے ہیں اس کی تحقیقات کریں, مطلب وہ ایک لیٹر ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ تو ہر چیز اوپن ہے نا, یہاں پہ تو کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈکی چھپی ہے یا کسی پہ وہ ہے. وہ 3-4 چیزیں ہیں کورٹ کے سامنے ہیں, انہوں نے کہنا ہے جی بالکل یہ جو سپریم کورٹ یہ کہے گی یہ چوہدری صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے آئین اور قانون کے مطابق اس حساب سے اس کے ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ طریقہ کار ہے, یہ روت روایت ہے, یہ کنونشن ہے, اس طرح ہوتا رہا ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل آپ کو کیس لا موجود ہوگا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیں گے. اور ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس سارے کے سارے پروسیس کو کنکلوڈ کرنا ہے, تو آئی ایم ہوپ فل ان آئدر سائڈ جو بھی کریں گے سپریم کورٹ کی اس کے اوپر اسٹیمپ لگنی ہے. وہ پھر کاشف صاحب کی بات کہ جی وہ پھر ہسٹری طے کرے گی وہ اچھی ہے یا بری ہے, یا حال طے کرے گا یا مستقبل طے کرے گا اس کا فیصلہ. لیکن وہ جو ایک دیکھیں لولی لنگڑی جمہوریت دنیا کے کسی ملک میں بھی ہونا, وہاں لوگوں کی گنتی ہوتی ہے,
چاہے لوگ ہاؤس کے باہر ہوں یا ہاؤس کے اندر ہوں. جب ایک سائڈ پہ لوگ کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم یہ چاہ رہے ہیں, تو آپ کو بات ماننی پڑتی ہے. وہ اس میں تھوڑی سی دیر سے کر لیں. ایک انٹرسٹنگ سوال ہے میرا خیال ارشد صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ابھی آج آپ نے ٹون دیکھی پی ایم ایل این کی, مریم صاحبہ کی ٹویٹس دیکھی, سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی, دوبارہ کنفرنٹیشنل موڈ میں جانے کے حوالے سے انہوں نے انڈیکیشن دے دی. سو اب آج کے اس اوتھ ٹیکنگ کے بعد کیا ہوگا پھر؟ وہی آج والی ہی ٹون جو مریم بی بی کی وہی کیری فارورڈ کریں گے اگلے دن, یا یہ تھوڑا واپس جائیں گے اور خان صاحب غصے میں آ جائیں گے, پی ایم ایل این واپس تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو ریوزٹ کریں؟ میرے خیال آج جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور جو نمبر آف ووٹس آئے ہیں اس سے پہلے جو الیکشن بھی ہوا ہے, نون لیگ کے ہاتھ سے گیم کافی حد تک نکل گئی ہے. اور نواز شریف, مریم نواز وہی کوشش کریں گے کہ جو پہلے والی ان کی اسٹریٹجی تھی اس پہ عمل کیا جائے, اور پوری پاکستان مسلم لیگ نواز اسی ٹینجنٹ کے اوپر جائے گی. عمران خان کے ہاتھ میں اس وقت عوام کی جو سپورٹ ہے, میرے خیال اس کے ساتھ وہ آگے چیزیں لے کے چلیں گے. اور جس کو کہتے ہیں دا ڈائی ہیز بین کاسٹ, ناؤ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. جو کریکشنز اس میں لگنی ہے وہ لگنی ہے. اب اس کو روک پروسیس کو کوئی نہیں سکتا. اور جتنی بھی زیادہ آپ چیخیں اب سنیں گے, پہلے آپ کو نون لیگ کی طرف سے آئیں گے, کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور پھر ان کے باقی اتحادیوں کی طرف سے. جو عوامی سپورٹ آئی ہے, ہوا کیا ہے کہ یہ سارے ہو گئے, ایک سائڈ پہ پورا نظام ہو گیا, ایک سائڈ پہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پریویل عوام نے کرنا ہوتا ہے. جتنی جلدی یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, جتنی جلدی یہ کورس کریکشن ہوگی, پاکستان کی چیزیں بہتر جائیں گی. نہیں تو جو معیشت کا اس وقت حال ہے یہ مزید خراب ہوگا, سنبھلنا نہیں ہے. چلیں جی, بریک پہ ہم جائیں گے. ہیڈ لائنز ہیں, آپ کو ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں کہ کیا جی ابھی تک کے پورے دن کی اہم خبریں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.